شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم انسان اس دنیا میں آئے ایک خاص وقت گزاریں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ انسان کتنے آئیں گے کسی کو معلوم نہیں، یہ انسان کس حالت میں اس دنیا سے جائیں گے یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہم اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں فیملی پلاننگ۔ فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم بچوں کو پیدا کیا جائے تاکہ ان کے بہترین ذرائع جو میسر ہیں انہیں حاصل ہو سکے، چاہے خوراک کے ہوں، خواہ تعلیم کے ہوں، خواہ لباس کے ہوں، خواہ رہائش کے ہوں، کیونکہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنی تیزی سے اس دنیا میں انسان پیدا ہو رہے ہیں اس دنیا کے ذرائع کم ہوتے ریزیڈینشل علاقہ وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور انسانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر ملک نے یہ کوشش کی کہ جناب اپنے ملک میں اس پاپولیشن کو اور اس گروتھ کو روکا جائے۔ بے شک بہت اچھی بات ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرائع پیدا کرنے کے اور یہ ذرائع ختم کرنے کے آپ کے اختیار میں ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن جن لوگوں نے اس کو اپنایا اس میں چائنا نمبر 1 ہے، جس نے کچھ سال پہلے تک یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی بھی فیملی، کوئی کپل بھی ایک بچے سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کو فائن دینا پڑے گا۔ لہٰذا ایک عرصے تک ایسا ہی چلتا رہا اور بچے کم سے کم ہوتے رہے، لیکن پاپولیشن کا گراف اگر دیکھیں تو چائنا کا پاپولیشن کا گراف آج بھی نمبر 1 ہے۔ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ وہاں جو اثرات آئے وہ بہت برے اثرات آئے، کیوں کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک بچے پہ اکتفا کر رہا تھا، اور وہ ایک بچہ ان کا اکلوتا بچہ تھا۔ اس اکلوتے بچے کے ساتھ کیا پرابلمز تھے، اس کا اکیلا رہنا اس کے لیے کیا پرابلم کر رہا تھا۔ ماں باپ تو بڑے مطمئن تھے کہ جناب ایک بچے کی ذمہ داری ہے، اس کو اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے، اچھی جگہ رکھیں گے، اچھے کھلونے لے کر دیں گے اور اچھی تعلیم دے کے اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ لیکن یہ ساری خواہشات انسان کی دھری رہ جاتی ہے جب یہ سب چیزیں آپ میسر کرنے کے باوجود بھی آپ اپنے اس بچے کو وہ خوشی نہ دے سکے جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ آپ ایسے بچوں کا کوئی علاج نہیں کر سکتے جو تنہائی کا شکار ہوتے۔ بچہ 3 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا یا 4 سال کا ہوگا، اس کو اپنے ہم عمر بچوں میں جانا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ پلے کرے، کھیلے، باہر جائے، گھومے پھرے، یا کم از کم انڈور ہی اس کے ساتھ کوئی بچہ ہو جو اس کے ساتھ کھیلے، اس کے ساتھ ضد بھی کرے، اس سے کمپٹیشن بھی ہو۔ لیکن جب اکلوتا بچہ ہوتا ہے تو یہ تمام سہولتیں میسر نہیں ہوتی، لیکن جو میسر ہوتا ہے وہ بھی ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے۔ میسر کیا ہوتا ہے اس میں کہ جناب آپ اس کو بے حد پیار کر رہے ہیں، ماں کی توجہ کا مرکز بھی ہے، باپ کی توجہ کا مرکز بھی ہے، دادا دادی ہیں تو ان کی بھی توجہ کا مرکز ہے، جو رشتہ دار ہیں سب کی توجہ کا مرکز ہے کہ ان کا ایک بچہ ہے۔ اب یہ ایک بچہ جو ہے اس کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ہم عمر ساتھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھیلتا ہو، اس سے باتیں کرتا ہو، اس کے کھلونے شیئر کرتا ہو۔ لیکن یہ نفسیاتی چیزیں جو ہیں ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں نے ایک ایسی چیز کر لی کہ جناب کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو پاپولیشن کو کنٹرول کرو۔ ہم پاکستان میں بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں بچے 8-9 ہوا کرتے تھے، اب گھٹتے 4-5 ہوئے اور اب 2 ہو جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ جس بچے کو اپنے ہم عمر بچوں میں کھیلنا چاہیے ان کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی یہ عادت کتنی اچھی ہے اور فلاں کے بچے کی یہ عادت کتنی غلط ہے۔ وہ خود بھی اپنی اصلاح کر رہا ہے اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے ہم عمر لوگوں کے درمیان، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ بچے کو تنہائی میں رکھ کے ہم اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ ایسے بچے یا تو بہت خطرناک ہو جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ہمیشہ شائع رہتے ہیں، ان میں کانفیڈنس کا لیول جو ہے بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کو آپ اچھی خوراک دے دیں گے، ان کی جسامت بڑھ جائے گی، لیکن ذہن ان کا بچکانا رہے گا، وہ ہر وقت آپ کی طرف دیکھیں گے اور آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے انہیں ہر مرحلے پہ۔ ایون وہ گھر سے باہر بھی جائیں گے تو آپ ہی کے ساتھ جائیں گے۔ ایک ایسا ڈیپینڈنٹ آپ پال رہے ہیں جو صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت کم ایسے اکلوتے بچے ہوں گے کہ جو انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں گے، جو آپ کے کام بھی آئیں گے اور ایک اچھے شہری بھی بنیں گے، لیکن یہ گھبرایا ہوا نوجوان، یہ شرمایا ہوا نوجوان ایک اچھا شہری نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو کانفیڈنس آپ لوز کر دیتے صرف یہ کہہ کر کے جناب اس کو اچھا کھانا دے رہے ہیں، اچھا کپڑا دے رہے ہیں، اچھا گھر دے رہے ہیں، یہ سب بنیادی ضروریات ہیں۔ یہ چاہے 10 بچے ہوں، چاہے 12 بچے ہوں، آپ نے یہ دینا ہی دینا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ میرا یا آپ کا نظام نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جناب یہ فیملی پلاننگ
اگر کرنا چاہتے ہیں تو فیملی پلاننگ میں کم از کم 3 سے 4 بچوں کا ہونا ضروری ہے۔ اتنے بچے ضرور ہوں کہ جو آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھال بھی سکیں، دیکھ بھی سکیں، تنہائی کا شکار بھی نہ ہو۔ آپ باہر نہیں بھیجنا چاہتے، آپ پلے گراؤنڈ میں نہیں جانے دیتا، کم از کم وہ بھائی گھر میں تو کھیل سکتے ہیں، بہنیں آپس میں گھر میں کھیل سکتی ہیں، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تنہائی اور اکیلا پن جو ہے نا انسان کو تباہ کر دیتا، اس کے اندر کوئی بھی مثبت تعمیر نہیں ہوتی، جتنی بھی ہوگی نیگیٹیوٹی ہوگی، یا وہ شائع ہوگا یا نیگیٹو ہوگا، یا پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا کہ ہر وقت آپ اپنے فیصلے مجھ پہ امپوز کرتے ہیں، مجھے نصیحتیں کرتے ہیں، مجھے وصیتیں کرتے ہو، ہر وقت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، میری اپنی زندگی کا ہے، میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، باہر جانا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، آپ کا ایک ہی بچہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی مسئلے پیدا ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو بہت زیادہ کیئر کرنا، صرف ایک ہونا، تنہائی دینا، یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ بچے کم از کم 5 سے 6 بچے گھر میں ایک جوڑے کے ہونے چاہیے، تاکہ وہ آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزار سکیں، بچپن بھی اچھا گزاریں، جوانی بھی اچھی گزاریں، اور بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ حافظ۔